بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے پچھلے سبق میں مفعول بہ کی کچھ تفصیل پڑھی تھی کہ جہاں اس کے عامل کو جوازاً حذف کیا جاتا ہے، پھر وجوباً میں ہم نے سماعی صورت پڑھی اور قیاساً میں منادا۔ اس سبق میں ہم قیاساً کی دوسری اور تیسری صورت پڑھیں گے جہاں اس کے عامل کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے۔ مصنف نے فرمایا والثالث ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، وجوباً کے اعتبار سے تیسری صورت اور قیاسی کی دوسری صورت وہ ہے کہ جہاں مفعول بہ کا عامل جو ہے اس کو تفسیر کی شرط پر حذف کیا گیا ہے۔ اس کی تعریف کی وَهُوَ كُلُّ اسم بعده فعل او شبهه مشتغل عنه بضميره او متعلقه لو سلط عليه هو او مناسبه لنصبه مثل زيدا ضربته وزيدا مررت به وزيدا ضربت غلامه وزيدا حبست عليه ينصب بفعل مضمر يفسره ما بعده ضربت وجاوزت وأهنت ولبست۔ اچھا جی، ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر سے مراد ہر وہ اسم ہے جس کے بعد فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم میں عمل نہیں کر رہا بلکہ اس اسم کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے، یعنی اس اسم یعنی ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر اس سے اعراض کر رہا ہے اور آگے اس کی ضمیر آ رہی ہے، اس ضمیر میں عمل کر رہا ہے، یا اس اسم کا متعلق آ رہا ہے جس میں عمل کر رہا ہے، لیکن وہ فعل یا شبہ فعل اس درجے میں ہے کہ اگر اس فعل یا شبہ فعل کو اس اسم پر مسلط کیا جائے، اس سے پہلے لایا جائے یا اس کے مناسب کو پہلے لایا جائے تو وہ ضرور اس اسم کو نصب دے گا۔ ایسے اسم کو کیا کہا جائے گا؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ پہلی مثال دی زیدن ضربتہ، اب اس میں دیکھیں زید یہ ہے اسم، اس کے بعد کیا ہے؟ ضربت فعل، اور ضربت فعل اس اسم میں عمل نہیں کر رہا بلکہ ضربت ما بعد ضمیر ہو میں عمل کر رہا ہے، جو ضمیر اس اسم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب اگر اس فعل کو زید سے پہلے لایا جاتا یا اس کے مناسب کو، جیسے مختلف آگے بیان کیے ہیں، تو کیا وہ اسے نصب نہ دیتا؟ ضرور نصب دیتا۔ تو اب ہم زید کو کیا کہیں گے؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ دوسری مثال دی زیدن مررت بہ، اس میں بھی ساری صورتحال موجود ہے۔ زید جو ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر ہے، اس کے بعد فعل آ رہا ہے، فعل اس میں عمل نہیں کر رہا بلکہ ما بعد ضمیر میں عمل کر رہا ہے۔ زیدن ضربت غلامہ، اس میں ضربت جو ہے یہ زید کے متعلق میں مشغول ہے، غلام۔ زیدن حبست علیہ، یہاں بھی صورتحال ایسی ہے۔ تو ان تمام مثالوں میں زید جو ہے ینصب منصوب ہوگا بفعل مضمر، ایک محذوف مضمر فعل کی وجہ سے، یفسرہ ما بعدہ، جس کی تفسیر ما بعد افعال کر رہے ہیں۔ اب پہلی مثال میں ضربت معذوف ہوگا، دوسری میں جاوزت، تیسری میں اہنت، چوتھی میں لابست۔ اب اگر یہ افعال زید کے شروع میں آئیں تو یقیناً زید کو کیا کریں گے؟ نصب دے دیں گے۔ اس لیے زید کو ان مثالوں میں کیا کہا جائے گا؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر۔ وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالْابْتِدَاءِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ خِلَافِهِ أَوْ عِنْدَ وُجُودِ أَقْوَى مِنْهَا كَأَمَّا مَعَ غَيْرِ الطَّلَبِ وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ۔ اس عبارت سے غرض مصنف ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کا اعراب متعین کرنا ہے، اس کے بارے میں مختار مذہب کو بیان کرنا ہے، اور وہ یہ ہے جب رفع کے خلاف قرینہ نہ پایا جائے تو اس کو مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھا جائے گا؟ مرفوع۔ مرفوع کس بنیاد پر؟ اس کو مبتدا بنایا جائے گا،
لیکن یہ کب ہوگا کہ جب رفع کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو، یا پھر عند وجود اقوی منہا، عند وجود اقوی منہا۔ دوسری صورت یہ ہے جہاں اس کو مرفوع پڑھا جائے گا کہ قرینہ پایا جا رہا ہے، نسب کا قرینہ پایا جا رہا ہے، رفع کے خلاف قرینہ ہے، لیکن اس نسب کے قرینہ سے رفع کا قرینہ زیادہ قوی ہے، یعنی دونوں قرینے موجود ہیں، اس کو منصوب پڑھنے کا قرینہ بھی موجود ہے، مرفوع پڑھنے کا بھی۔ اب دونوں کا باہم تقابل ہوا تو تقابل کے وقت دیکھا کہ جو رفع کا قرینہ ہے نسب کے قرینے سے زیادہ قوی ہے، تو وہاں بھی کیا پڑھیں گے اس کو؟ مرفوع۔ جیسے اما اور اذا، اما جب غیر طلب کے ساتھ آئے اور اذا جب مفاجات کے لیے ہو، تو وہاں اما اور اذا یہ دونوں اس بات پر قرینہ ہے کہ ما بعد اسم جو ہے اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ مرفوع پڑھنا چاہیے، اور یہ نسب کے قرینے سے زیادہ قوی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ ہیں نسب کے، جو عبارت بیان کی اس میں فرمایا وَيُخْتَارُ النَّسْبُ بِالْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ لِلتَّنَاسُبِ وبعد حرف النفی والاستفہامی وإذا الشرطیاتی وحیث وفی الامر والنہی اذ ہی مواقع الفعل وعند خوف لبس المفسر بالصفات مثل انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں ما ادمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کے اندر نصب جو ہے وہ مختار ہوگا، رفع غیر مختار ہوگا۔ کب؟ اس کا عطف جملہ فعلیہ پر ہو، خرجت فزیدا لقیتہ، اب خرجت جملہ فعلیہ ہے، معطوف علیہ بن رہا ہے، فا عطفہ ہے، زیدن یہ ما بعد سے مل کر معطوف بنے گا، تو یہاں اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب، للتناسبی، کس وجہ سے؟ مناسبت کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ حرف نفی کے بعد آئے ما زیدن ضربتہ، پھر بھی کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب۔ حرف استفہام کے بعد آئے ازیدن ضربتہ، پھر بھی منصوب پڑھا جائے گا۔ اذا شرطیہ کے بعد آئے اذا زیدن ضربتہ اضربک، حیث کے بعد آئے حیث زیدن اکرمہ، امر میں جیسے زیدن اضربہ، نہی میں زیدن لا تضربہ۔ ان تمام جگہوں کے اندر ما ادمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کو کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب۔ کیوں؟ اس کی علت بیان کی، اذ ہی مواقع الفعل، یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں فعل موجود ہوتا ہے، فعل کے واقع ہونے کی جگہ ہیں۔ جب یہ ساری جگہیں فعل کے مواقع ہیں تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ یہاں انہی مواقع کا اعتبار کرتے ہوئے ہم اس یعنی اسم کو ما ادمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کو منصوب پڑھیں۔ اسی طرح مفسر جو ہے اس کے صفت کے ساتھ ملتبس ہونے کا خوف ہو، یعنی ما بعد فعل جو تفسیر کر رہا ہے، اگر ہم ما قبل اسم کو مرفوع پڑھیں تو اس کے صفت بننے کا خدشہ ہو تو وہاں بھی منصوب پڑھا جائے گا، جیسے ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ اب ما بعد فعل خلقناہ جو مفسر ہے، اگر ہم کل شیء پڑھیں تو پھر صفت کے ساتھ ملتبس ہونے کا خدشہ ہے کہ وہ اس کی صفت بنے گا، تو یہاں بھی اس کو کیا پڑھا جائے گا؟ منصوب۔ تو یہ وہ جگہیں بیان کی جہاں ما ادمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کے اندر نصب جو ہے اس کو اختیار کیا جائے گا۔ آگے کچھ جگہیں بیان کر رہے ہیں کہ جہاں دونوں امر برابر ہیں، چاہے مرفوع پڑھ لیں چاہے منصوب پڑھ لیں۔ وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ فِي مِثْلِ زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرًا أَكْرَمْتُهُ۔
اچھا جی، یہ جو مثال ہے زید قام و امرا اکرمتہ، اس جیسی مثالوں میں دونوں امر برابر ہوں گے کہ آپ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی مرفوع اور منصوب دونوں اعراب جاری ہو سکتے ہیں۔ مطلب اسم جو ہے ایسے جملے پر واقع ہو رہا ہے جو جملہ دو جہتوں کو سامنے رکھتا ہے، یعنی جملہ اسمیہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہے، جملہ خود اسمیہ ہے اور اس کی خبر فعلیہ، جیسے زید مبتدا ہے، ما بعد سے مل کر جملہ اسمیہ بنے گا، اب اس کی خبر کاما ہے تو کاما کیا ہے؟ فعلیہ۔ اب کاما فعلیہ ہے لیکن جس کی یہ خبر بن رہا ہے وہ اسمیہ ہے، تو یہ جملہ ذو الوجہین ہوا۔ اسی اعتبار سے ما بعد امر کو کیا کر سکتے ہیں؟ مرفوع اور منصوب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، مرفوع ابتدا کے اعتبار سے اور منصوب فعل کو مقدر ماننے کے اعتبار سے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَيَجِبُ النَّصْبُ بَعْدَ حرف الشرط وحرف التحدید مثل ان زیدن ضربتہ ضربک وَأَلَّا زیدن ضربتہ۔ پہلے مختار اعراب بیان کیا کہ رفع مختار ہے، نصب مختار ہے، دونوں امر برابر ہیں۔ یہاں لازم اعراب کو بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر اسم حرف شرط کے بعد آئے یا حرف تحدید کے بعد آئے تو اس میں نصب کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، نصب ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے ان زیدن ضربتہ ضربک اور اللہ زیدن ضربتہ، پہلا حرف شرط کی مثال ہے، دوسری حرف تحدید کی مثال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حرف شرط کے بعد اس کو منصوب کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ بات ہم نے پہلے بھی ذکر کی ہے کہ حرف شرط جو ہے وہ فعل کو لازم ہوتا ہے، چاہے فعل لفظاً موجود ہو یا تقدیراً موجود ہو۔ تو جب فعل لفظاً یا تقدیراً موجود ہونے کا، یہاں لفظاً نہیں تقدیراً ہونے کا احتمال موجود ہے تو اس کو منصوب پڑھیں گے۔ اور اللہ یہ ہے مثال حرف تحدید کی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے فرمایا وَلَيْسَ الزَّيْدُ ذُهِبَ بِهِ مِنْهُ فَالرَّفْعُ۔ اچھا، اگر کوئی یہ سمجھ لے الزَّيْدُ ذُهِبَ بِهِ اس کا تعلق ما اُضْمِرَ عامل ولا شریطہ تفسیر کے ساتھ ہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھ لے دیکھیں یہاں جی حمزہ استفہام کے بعد زید آ رہا ہے تو اس کو منصوب پڑھنا چاہیے، جس طرح پیچھے آئی مثال زیدن ضربتہ، تو یہاں بھی تو فرمایا کہ یہ اس میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ما اُضْمِرَ عامل ولا شریطہ تفسیر کی بات سے نہیں ہے، لہذا فالرفع لازم، اس میں رفع ہی لازم ہوگا، نصب نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ اس باس میں سے کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے اس باس میں سے نہیں ہے کیونکہ ہم نے تعریف یہ کی تھی، اس کی شرط یہ بیان کی تھی کہ اگر فعل یا اس کا مناسب اس اسم پر مسلط کیا جائے تو وہ اس کو نصب دے۔ اب یہاں اگر ذُہِبَ جو ہے اس کو زید پر مسلط کیا جائے تو کیا یہ زید کو نصب دے گا؟ نہیں دے گا، اس لیے یہ اس باب میں سے نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اسی طرح یہ مثال بھی اس باب میں سے نہیں ہوگی۔ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ما اُضْمِرَ عاملُهُ ولا شریطہ تفسیر كُلُّ شَيْءٍ نہیں ہوگا، اس لیے مرفوع پڑھا جائے گا۔ وَنَحْوُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ الفاء بمعنى الشرط عند المبرد وجملتان عند سیبویہ وإلا فالمختار النصب۔ اب اس میں دیکھیں الزانیۃ والزانی، اس کے بعد آیا فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدہ۔ اس بارے میں 3 اقوال ذکر کیے۔ کتنے اقوال جی؟ 3 اقوال۔ پہلا قول یہ کہ امام مبرد کے نزدیک یہ فا جو ہے یہ شرط کے معنی میں ہے۔ فا کس معنی میں ہے؟ شرط کے معنی میں۔
تو جب یہ فا شرط کے معنی میں ہے تو یہ الزانیۃ والزانی جو ہے اس کو ہم منصوب نہیں پڑھیں گے کہ ماں بعد جو ہے یہ کیا ہوگا، اس کا عامل ہوگا اور اس کو یعنی عامل کے مرتبے میں چلا جائے کہ اس کی تفسیر کر رہا ہو، ایسا نہیں، اس لیے اس کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ جبکہ امام مبرد کے نزدیک یہ فا شرط کے معنی میں نہیں، یہ مبرد کا قول تھا، امام سیبویہ کے نزدیک یہ دو جملے ہیں، الگ الگ جملے ہیں، یہ ایک جملہ ہے ہی نہیں۔ اور اگر یہ دونوں صورتحال نہ ہو، یعنی اگر ایسا نہ ہو جیسا امام سیبویہ کا قول ہے یا امام مبرد کا قول ہے، تو پھر مختار یہی ہوگا کہ اس کو نصب پڑھا جائے گا، منصوب یہ ہوگا کیونکہ ما بعد فعل جو ہے یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے اور یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کے قبیلے سے ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے قیاسن کی جو دوسری قسم ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر اس کو بھی مکمل کر لیا۔ اس کے بعد ہے جی التحذیر۔ فرمایا وَهُوَ مَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اتَّقِ تَحْذِيرًا مِمَّا بَعْدَهُ أَوْ ذُكِرَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ مُكَرَّرًا مِثْلُ إِيَّاكَ وَالْأَسَدَ وَإِيَّاكَ وَأَنْ تَحْذِفَ وَالطَّرِيقَ الطَّرِيقَ وَتَقُولُ إِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ وَمِنْ أَنْ تَحْذِفَ وَإِيَّاكَ أَنْ تَحْذِفَ بِتَقْدِيرِ مِنْ وَلَا تَقُولُ إِيَّاكَ الْأَسَدَ لِامْتِنَاعِ تَقْدِيرِ مِنْ۔ اچھا جی، تحذیر کی تعریف یہ بیان کی، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے خوف زدہ کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے تحذیر وہ اسم ہے جو اتقی مقدر کی وجہ سے معمول ہو، ما بعد سے ڈرانے کے لیے آئے، یعنی اس میں عامل اتقی مقدر ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جو آنے والا امر ہے اس سے یہ ڈرانا مقصود ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ محذر من ہو، یعنی جس سے ڈرایا جانا مقصود ہے اسی کا ہی تکرار کے ساتھ ذکر کر لیا جاتا ہے، جیسے ایاک والاسد، ایاک والاسد و ایاک وان تحذف، اصل میں ہے ایاک اتقی کا والاسد، تو ایاک اس میں کیا ہوگا، تحذیر ہوگی، اور الاسد جو ہوگا محذر من ہو، جس سے ڈرایا جانا مقصود ہے۔ اسی طرح ایاک وان تحذف، ایاک تحذیر اور وان تحذف محذر من ہو۔ الطریق الطریق یہ اس کی محذر من ہو کے تکرار کے ساتھ مثال ہے، اور ما قبل جو ہے نا ایاک والاسد، واو کی جگہ وہاں من بھی لا سکتے ہیں، ایاک من الاسد، ایاک من ان تحذف، اور من ان تحذف میں خاص طور پر من کو حذف کر کے ایاک ان تحذف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہاں من مقدر ہوگا، لیکن ایاک والاسد یا ایاک من الاسد میں من کو مقدر نہیں کر سکتے، ایاک الاسد نہیں پڑھ سکتے، لامتناع تقدیر من، کیونکہ اس میں من کو مقدر ماننا ممنوع ہے، درست نہیں ہے۔ یہاں اس میں صریح ہے، جبکہ ان تحذف وہاں اس میں صریح نہیں بلکہ ان تحذف ان مصریہ، تحذف فعل فاعل مل کر یہ اسم کی تعویل میں ہوتا ہے، تو جہاں صریح ہوگا وہاں من کو مقدر نہیں مان سکتے، جہاں صریح نہیں ہے وہاں من کو مقدر مانا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری مفعول بہ کے حوالے سے بحث مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا سبق جو ہے منصوبات کی دیگر اقسام کے بارے میں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے